فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عمران صاحب بہت ہی شکریہ آپ کا, آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. انتخابات ہونے جا رہے ہیں جی. جو پاکستان مسائل آج فیس کر رہا ہے, کیا حل ملے گا, آسانیاں پیدا ہوں گی؟ ندیم صاحب, آئی تھنک ری انوینٹ ویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انتخابات اور ایک منتخب حکومت ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہو سکتی ہے. یہ انٹرم گورنمنٹ کے لوگ جو آ کے ملک کی اکنامی کی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, شاید ان کی انٹینشن اچھی ہوگی, لیکن ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں میں ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ آج ہیں, کل ہیں, پرسوں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, ان کی پالیسی آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. تو مستقل ایک مضبوط اکنامک پالیسی کا قیام کرنے کے لیے ہمیں ایک منتخب حکومت چاہیے جو فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے آئے اور جس کو لوگ منتخب کر کے لائیں, وہی عوام کو لے جا سکتے ہیں آگے. عمران صاحب, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آج ہم لوگوں سے یا مختلف شہروں سے جا کے جب سروے کرتے ہیں, رسپانس لیتے ہیں, تو ایک تاثر سامنے آتا ہے کہ ایک کولیشن ٹائپ فارمیٹ بنے گا فیڈرل گورنمنٹ کا. پی ڈی ایم کا تجربہ میرے سامنے ہے جس میں 16 ماہ کے اندر پاکستان کی اکانومی بہت نیچے چلی گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی, مہنگائی اوپر چلی گئی. تو اگر 5-6 جماعتوں سے دوبارہ کولیشن بنی تو پاکستان نیچے جائے گا یا اوپر جائے گا؟ نہیں ندیم صاحب, یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا, لیکن پاکستان جیسے ملک کے اندر لوگ پریڈکٹ کر دیا کرتے ہیں پہلے سے کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے اور اس طرح سے یہ ہوگا. لیکن الیکشن سے بھاگ کے ایک ایسا سیٹ اپ جو عبوری سیٹ اپ ہو اور وہ ملک کو شاید آگے لے جائے یا نہ لے جائے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پوری دنیا میں ہم نے یہ دیکھا نہیں کہ نان الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہیں وہ ملک کو آگے لے جانے میں کامیاب ہوئی ہیں. نہیں, اصولی طور پر تو ایک منتخب حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے, لیکن اگر پروسیس ایسا ہو جس سے ایک واضح کسی کو مینڈیٹ نہیں ملتا, تو مہنگائی کا ایشو ہے, بے روزگاری کا, برین ڈرین ہو رہا ہے, نوجوان باہر جا رہا ہے, ایک مایوسی والی چیز ہے. میں سڑکوں پہ لوگوں سے رسپانس لیتا ہوں تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں آگے سے کہ تم بتاؤ ایسے کیا ہوگا. وہ نظر آتا ہے ان کے اندر, ایک اینگر نظر آتا ہے مجھے. کیا ہم اس چیز کا حل دے پائیں گے 8 فروری کے بعد, یا اس کے لیے اسٹریٹجائز کرنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں, اسٹریٹجائز تو لازمی کرنا چاہیے. اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جس میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں روپے کی ڈیویلیوشن کہاں پہنچ گئی تھی, میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اس کے اوپر خاص توجہ دی, اور جو SIFC بنائی اس کی وجہ سے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوئی. ورنہ تو لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ 500 روپے پہ جانا ہے. یہ 309 سے واپس 282 پہ آیا ہے جی. اور اگر IMF کی ابھی پروگرام ہوگی تو ہو سکتا ہے 5-7 روپے اور اس میں اور مزید بہتری ہو جائے. بہتر ہو جائے. تو یہ ریلیف تو لوگوں کو ملا ہے, لیکن اس کے ڈیوریبل اور سسٹینیبل بنانے کے لیے آپ کو لازماً ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. یہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ کاکڑ صاحب ہوں یا کوئی دوسرے ہوں جن کو لا کے آپ بٹھا دیں اور وہ ان سے آپ کہیں کہ جی آپ چلائی جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اچھا, سندھ اور کراچی دونوں کے اوپر بھی رائے ہو جائے. آپ گورنر سندھ رہے ہیں اور کراچی کے معاملات کو بھی آپ نے لا اینڈ آرڈر کو اپنے زمانے میں دیکھا ہے کہ وہ کافی, اللہ کا شکر ہے, اس 13 کے آپریشن کے بعد تو صورتحال بہت بہتر ہے. اسٹریٹ کرائم بہت اوپر چلی گئی ہے, بہت زیادہ چلی گئی ہے. اور کراچی میں اسٹریٹ کرائم کا مسئلہ ہر وقت رہا ہے, تھوڑا کنٹرول ہو جاتا ہے پھر تیز ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں, میری پہلے بھی یہ رائے تھی کہ رینجرز جو ہے اس کو اختیارات مزید دینے چاہیے, پولیسنگ کا اختیار دینا چاہیے, کیونکہ ہماری جو پولیس ہے اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو انوالو رہتے ہیں کرائم میں, اور وہ ان سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری سندھ پولیس کے لیے نہیں کہا جا سکتا. سندھ پولیس میں بڑے زبردست افسر 2013 کے آپریشن میں پولیس پاورز دی گئی تھی رینجر کو, لیکن اس کے بعد پھر کنٹروورسیز بھی کافی آئی تھی. تو آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ویسے ہی مضبوط میں سمجھتا ہوں اختیار دیا جائے انہیں؟ جی ہاں, کچھ اس طرح کا ایک فارمولا بنانا چاہیے کہ جو پولیس اور رینجرز مل کے کر لیں یا جس طرح بھی کرنا چاہیں, کیونکہ کراچی میں آرگنائز کرائمز بہت زیادہ ہیں. ڈرگ ڈیلنگ کا بہت بڑا ایشو ہے یہاں پہ, موبائل اسنیچنگ, موٹر سائیکل اسنیچنگ کا بہت بڑا ایشو ہے. ایک لاسٹ کویسچن آپ سے پوچھ رہا ہوں, بالکل اینڈ پہ پروگرام آپ سے ختم کریں گے. ٹو میک دا الیکشن پروسیس کریڈیبل, ٹرانسپیرنٹ اینڈ ایکسیپٹیبل, کیا کرنا چاہیے؟ اور ندیم صاحب, میں اگین آپ سے کہوں گا کہ اس میں کوئی ہمیں بہت بڑی کوئی انوینشن کی ضرورت نہیں ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن کس طرح کرائے جاتے ہیں, یہ پاکستان کو اب 70 سال سے زیادہ ہو گیا, 80 سال ہونے کو آئے ہیں پاکستان کو. اس میں کئی الیکشنز ہم نے دیکھے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دیکھے ہیں کہ دھاندلی زدہ الیکشن کیسے ہوتے ہیں اور شفاف انتخابات کس طرح ممکن ہو پائیں گے. تو بس ایک ایسی فضا قائم ہونی چاہیے کہ پاکستان میں زیادہ سے زیادہ ووٹر باہر نکلیں. 10-15% کے اوپر یہ الیکشن, میں نہیں سمجھتا کہ یہ حقیقی نمائندگی ہوتی ہے لوگوں کی. یہ ڈس اپوائنٹمنٹ زیادہ ریفلیکٹ کرتی ہے. 50-60% سے کم پہ ووٹنگ کا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ایسے اقدامات کریں کہ لوگ باہر آئیں, ووٹ کریں, اور ان کو یہ یقین ہو کہ مائی ووٹ کاؤنٹ.
تو پھر لوگ آ کے کرتے ہیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ جی ندیم ملک صاحب تو جیتے ہوئے ہیں جی, ان کے اوپر تو ہاتھ ہے, یہ جیتے ہوئے ہیں, تو بس ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو ووٹ کرنے کی. لوگوں کے دل میں یقین ہو کہ وہ اگر عمران اسماعیل کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو ان کے ووٹ سے عمران اسماعیل ہی جیتے گا, یہ یقین ہونا چاہیے. نہیں جیتے گا یا ہارے گا وہ تو وقت بتائے گا, لیکن ان کو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ میرا ووٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ میرا ووٹ ہی کاؤنٹ فیصلہ ان کے ووٹ سے ہو. جی فیصلہ ان کے ووٹ سے. عمران اسماعیل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کا یہ پروگرام ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹ دیں گے اسی شہر سے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.